اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ پھر جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا، اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والد کے خدمت گزار اور سرکش نہ تھے نہ نافرمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام سے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15 چار آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی بشارت سنائی کہ آپ کو اولاد ہوگی اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایسا نام ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کا نام ہوا ہی نہیں۔ اس نام سے کسی آدمی کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو نشانیاں بتائی کہ اس کی نشانی یہ ہوگی، تم کو اولاد ہوگی کہ تم 3 روز اور 3 رات تک بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے کے ساتھ۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے گھر میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ یحییٰ کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کا تقدس اور ان کی بزرگی اور ان کی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ بڑے ہی نیک اور پاکیزہ تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے، اور نہایت ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرنے والے تھے، اور اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ ان کے چہرے پر نالیاں نکل گئی تھی، آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے چہرے پر نالیاں بن گئی تھی، اتنا روتے تھے خدا کے خوف سے۔ ایک مرتبہ یہ جنگل میں گئے روتے ہوئے، بہت روئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو تلاش کرتے رہے کہ کہاں گیا بچہ۔ جب گئے تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جنگل میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے آپ یہاں جنگل میں، ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کی تلاش میں سرگرداں رہے، پریشان رہے، آپ یہاں جنگل میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا حضور، آپ نے کیا کہا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کو عبور کرنے کے لیے، اس وادی سے نکلنے کے لیے بڑی محنت اور بڑی مشقت کی ضرورت ہے۔ تو میں خدا سے رو رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے رونے کی وجہ سے اس وادی سے مجھ کو پار کر دے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے یحییٰ، تم کیوں روتے ہو اتنا؟ تم کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں آپ کے ڈر سے رو رہا ہوں، اتنا روتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہاں تورات ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا نہیں فرمائی، بلکہ پہلی کتاب پر ہی ان کو عمل کرنے کا پابند بنایا، پہلی شریعت پر بھی چلنے کا ان کو پابند بنایا۔ اور پہلی شریعت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور تورات تھی وہ کتاب، جس کتاب پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور اسی پر عمل پیرا ہونے کا ان کو پابند بنایا گیا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی برحق تھے، اور اللہ کے نبی، مقدس معصوم نبی تھے، اللہ کے ڈر سے خوف سے روتے تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کے اندر فرمایا کہ ماں باپ کے فرما بردار تھے، سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حق بات کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ان کے حق بات کہنے کی وجہ سے مخالف بھی ہو گئے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی حق بات کہے گا، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کے دشمن بے شمار پیدا ہو جائیں گے۔
اور حق بات کہنا اس کی دشمنی کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہ حق بات کہتا ہے، چپ نہیں رہتا ہے، جہاں پر بھی جو مسئلہ آتا ہے اس کے اوپر وہ بے ٹوک اور بے لگام ہو کر کے بولتا ہے۔ تو جب آدمی حق بات کہتا ہے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کے مخالفین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ حق بات کی تاثیر ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی بھی تعداد ہوتی ہے اور ان کے مخالفین کی بھی تعداد ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیے جب سے دنیا بنی ہے آج تک جس کے بھی مخالفین لوگ زیادہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کہتا ہے، حق بات کی تاثیر ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب حق بات کہنے لگے تو ان کے مخالفین بہت سارے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی مخالف بن گیا۔ بادشاہ جو تھا بڑا ہی ظالم، بڑا ہی بدکار تھا، سرکش اور جابر بادشاہ تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ کے کانوں میں لوگوں نے یہ بات ڈال دی کہ یحییٰ علیہ السلام آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، تو آپ اس کے اوپر لگام لگائیے، اس کو قتل کرا دیجئے تاکہ نہ رہے بانچ نہ بجے بانسری، اور آپ کی حکومت کے لیے جو خطرات لاحق ہونے کا امکان ہے وہ خطرہ بھی ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ وقت بھی انتظار میں تھا کہ کوئی وقت ملے تاکہ ہم اس کو نپٹا دیں، ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ایک کھانے کا، ان کو صرف کھانے کی فکر تھی، اور حق بات یہ کہتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ تو بادشاہ وقت اس کی تلاش میں تھا، اس کو ایک موقع آ گیا، اور موقع کیا آیا کہ ان کی جو بیوی تھی اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی، اور اس کے پہلے شوہر سے ایک لڑکی تھی۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی بڑھیا ہو گئی، بڑھیا زہر کی پڑیا کہتے ہیں کہ زہر کی پڑیا تھی وہ۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ میرا شوہر بادشاہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بڑھاپے کو دیکھ کر کے وہ دوسری جوان خوبصورت لڑکی کو لے آئے، اور بادشاہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بادشاہوں کے پاس تو کوئی کمی نہیں رہتی ہے۔ تو اس عورت نے، بڑھیا نے، اپنی بیٹی کو ایک روز سجا کر کے، دھجا کر کے، خوبصورت بنا کر کے، میک اپ کرا کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کو جو ہے دیکھ کر اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس لڑکی سے، جو تمہاری لڑکی ہے اور پہلے شوہر سے ہے، میں اس کو اپنے عقد میں لانا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ صاحب میں تو اس کے لیے تیار ہوں اور بصر و چشم میں قبول کرتی ہوں اس رشتے کو، لیکن یحییٰ علیہ السلام اس کو حرام کہتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام اس کو ناجائز کہتے ہیں، آپ اس سے نمٹ لیجئے، ان کو راستے سے ہٹا دیجئے، میں تو اس لڑکی کو آپ کے عقد میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکی تو تمہاری اپنی سگی لڑکی کی طرح ہے، اور جس طرح اپنی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی تمہارا نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ تمہاری بیوی کی یہ لڑکی ہے اور یہ پہلے شوہر کی لڑکی ہے، لیکن ہے تو تمہاری لڑکی ہی کی طرح، اس سے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو کسی صورت میں بھی نکاح کروں گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے نکاح کرو گے، ناجائز اور حرام کاری کا ارتکاب کرو گے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا جلاد کو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرا دیا جائے۔ چنانچہ جلاد آیا، ان کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر دیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے آواز آئی، ذبح ہونے کے باوجود بھی، مرنے کے باوجود بھی، اے ظالم بادشاہ، یہ لڑکی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس سے آواز آئی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو تلاش کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کو، ان کو بھی قتل کرا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے، یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کامنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور آج تک زندہ ہیں۔ قیامت سے پہلے پھر یہ دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر وہ امن پیرا ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے۔ تو دیکھیے دنیا، یہ دنیا ہے، اس کو دنیا کہتے کہ ایک آدمی ظالم بادشاہ نے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ایک نبی کو قتل کر دیا۔ وہ کون سے نبی؟ معصوم،
بالکل جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور ان کے تقدس کو بیان کیا، ان کی بزرگی کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ ان کے دل میں کبھی گناہوں کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہوں کا وسوسہ بھی کبھی نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی، وسلام علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی نازل کی۔ جس دن پیدا ہوئے اس پر بھی سلامتی اللہ نے نازل کی، اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی سلامتی نازل کی۔ ایسے مقدس نبی کو ظالموں نے اور بدماشوں نے اور نفس پرستوں نے ایک عورت کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے، ایک نیک اور صالح اور مقدس اور معصوم نبی کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بچا لیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات اور یہ صفات عطا فرمائی تھی کہ کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہے، حق بات کہتے رہے، یہاں تک کہ ظالم بادشاہ نے ان کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا۔ مختصر طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کی المناک شہادت کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام جس کے نام پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔